جی اس وقت ہم نوشہر و فروز کے علاقے میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا اپنے علاقے کے لیے جو خدمات تھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ویژن تھا کیا اس پر وہ پورا اتر رہے ہیں یا مزید اس کے لیے وہ کیا اقدامات کر سکتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. آپ نے پیپلز پارٹی کا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اقدامات کیے اپنے علاقے میں؟ آپ نے جو تعارف کرایا یا اس کے بعد مجھ سے پوچھنا چاہا وہ تو ویژن جو ہے نا وہ ہمارے نظر میں ہی ہے، زمین پر نظر نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ محترمہ پرائم منسٹر تھیں اور ان کو وہ روزانہ ہمیں یا لوگوں کو ملتی تھیں اور اس کے ساتھ وہ صدر بھی تھیں پارٹی کی اور یعنی صحیح معنی میں وہ ایک لیڈر تھیں ہمارے ملک کی اور بین الاقوامی طرز کی تھیں. تو ان کا جو ویژن ہے وہ تو یہ تھا کہ وہ جو ملتی تھیں تو ہمیں روزانہ وہ یا جب بھی ملتی تھیں جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو ان پر ان کا جو تھا طرز عمل وہ ایسا تھا جو اب ہے نہیں. ظاہر ہے کہ پارٹی کے صدر جو ہیں نا وہ پرائم منسٹر تھیں تو ان کو ہر ایک آدمی مل سکتا تھا اور پرائم منسٹر تھیں اس لیے ہر ایک ممبر نیشنل اسمبلی سینٹ پراونشل اسمبلی وغیرہ سب مل سکتے تھے اور وہ ان کو دیکھ کر کے اپنی ویو بناتی تھیں اور وہ احکامات کرتی تھیں. تو یہ البتہ شاہ صاحب آج کی پیپلز پارٹی میں اور اس وقت کی پیپلز پارٹی میں آپ ماشاءاللہ سینئر رکن ہیں پیپلز پارٹی کے، کیا فرق دیکھتے ہیں؟ فرق تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں جہاں محترمہ بے نظیر ہوں اور وہاں پر اب کے جو حالات ہیں ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ آپ کے علاقے میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب سے جمہوریت شروع ہوئی ہے؟ خیر یہ جو ہم الیکٹ ہوئے ہیں 2008 میں تو اس وقت یہی ناظمی نظام تھا اور اس نظام کے تحت ہر ضلع میں ہزاروں سینکڑوں افسران بیٹھے تھے جن کو کوئی مانیٹرنگ کر ہی نہیں رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اب 1 مہینہ ہوا ہے کہ وہ نظام ختم ہوا ہے خدا کر کے اچھا ہوا. اب پتہ نہیں آگے اس میں ترمیم کیا ہے کہ وہ بھی ایسی نہ ہو کہ ترمیم کے اس کے اوپر پانی پھیر دے یا اس کو اس حیثیت کو اس کے تبدیل کر دے. ترمیم ہوتی ہیں تو شاید اس نظام کی تو حیثیت پھر شاید ختم ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ختم ہو جائے گی لیکن امید ہے کہ یہ نظام جو حقیقی نظام ہے اب دیکھیں نا کتنے لوگوں کو چھوڑا گیا ہے کہ چلو اور اس پروپیگنڈا کرو. وہ انور عزیز صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ادھر گھوم پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ظالمانہ نظام ہے، انگریز کا نظام ہے. بھائی انگریز کا نظام کیا ہے؟ انگریز کا نظام تو الیکشنز اس کے مطابق ہوتی ہیں ہماری. اس سے ہٹ کے بھی تو یہاں زیادہ نظام انگریز کے ہی ہیں. کون سے نظام ہے؟ اب پولیس ایکٹ جو 1861 کا تھا 1860 کا 1860 کا اس میں تھا کہ وہ ڈی سی کے تحت ہوگا یعنی ایس پی. تو اب اچھا ہے نا وہ ایس پی ایک ڈپٹی کمشنر کے. اب جو یہ نظام بحال ہوا ہے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟